اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد انعام الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جواب نامہ۔ ناظرین، کل ہم نے سورہ کہف کے آخری 2 رکوع پڑھے تھے اور اس کے بعد سورہ طٰہٰ، سورہ مریم اور سورہ انبیاء کا ایک ابتدائی حصہ جو ہے ہم نے بڑا حصہ پڑھ لیا تھا۔ سورہ کہف کے جو آخری رکوع ہے اس میں واقعہ ذوالقرنین کا ذکر آیا 11ویں رکوع میں غالباً، اور اس کے بعد سورہ مریم میں سیدہ مریم علیہ السلام اور مسیح علیہ السلام کی جو ولادت ہے اس کا پورا قصہ بہت تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہوا، ان کی کس طریقے سے پرورش اور کفالت ہوئی، اور پھر اس کے بعد فرعون کے دربار میں جو ان کی حاضری ہوئی، اور پھر جادوگروں سے مقابلہ، اور پھر ہم نے سورہ انبیاء پڑھی۔ سورہ انبیاء کا بھی کچھ حصہ رہتا ہے، کچھ ہم نے پڑھ لیا ہے، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم پر ایک طرح سے اتمام حجت کیا اور قوم کے جو بت ہیں ان کو توڑا، ان کی جو ایک بودھا پن ہے ان کے عقائد کا وہ ان پر واضح کیا۔ تو انہی تمام موضوعات پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان جناب خالد محمود عباسی صاحب۔ ناظرین، آپ اپنے سوالات ہمیں اپنے فیس بک کے کمنٹ سیکشن میں ارسال کر سکتے ہیں۔ یہ پروگرام شبان المسلمین کے تمام فیس بک پیجز سے لائیو نشر کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح سے جو زوم کی ہماری آن لائن کلاس ہے اس میں بھی آپ اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ تو چلیے پروگرام کے باضابطہ حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ خالد صاحب، پہلا سوال آیا ہے سورہ کہف کی جو آخری حصہ ہے اس حوالے سے، اور وہاں پر یاجوج ماجوج کا ذکر آیا، تو یہ بتائیے کہ کیا یاجوج ماجوج اولاد آدم میں سے ہی ہیں؟ خیر، تفصیل سے بات ہو گئی تھی، ادھر میں نے ذکر کر دیا ہے اس کا کہ مختلف آ رہا ہے، یعنی کچھ لوگوں کے باتوں سے یہ انہوں نے باقاعدہ تو نہیں کہا، لیکن جس طرح کا انہوں نے تصورات پیش کیے ہیں تو لگتا ہے کہ کوئی غیر مرئی مخلوق ہے، اچانک ظاہر ہو جائے گی، تو اس طرح کے خیالات بھی بعض جگہوں پہ پائے جاتے ہیں۔ لیکن یہ کہ علماء کا تو یہی کہنا ہے کہ یہ اولاد آدم ہی ہیں، اور البتہ بعض آراء ایسی دی گئی ہیں کہ جس میں یہ کہا گیا کہ یہ آدم کی اولاد تو ہیں، اما ہوا کی اولاد نہیں ہے، تو یعنی کوئی کراس بریڈ اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے۔ تو قرآن مجید نے ان کا ایک وصف بیان کیا ہے کہ وہ یفسدون فی الارض، مفسدین ہیں، زمین میں فساد مچاتے ہیں، یہ ان کا ایک بنیادی وصف بیان کیا۔ احادیث سے پتہ لگتا ہے کہ وہ اسلام بھی لا سکتے ہیں، ایمان بھی لے آتے ہیں ان میں سے، تو یہ تو بہت واضح بات ہو گئی کہ وہ اولاد آدم ہی ہیں۔ اچھا، ان کی کوئی ایسی واضح پہچان ہے جس سے یعنی آئیڈینٹیفائی کیا جا سکے کہ یہ شخص جو ہے وہ نہیں ہے؟ اس اصل میں دیکھیں، یہ اس طرح تو وہ کسی نے تعین کے ساتھ تو نہیں کہا، ایک اندازے ہیں جو لوگوں نے قائم کیے ہیں، اور جن کا بہت جی بھی کرتا تھا کہ بھائی کسی پر فٹ کر دیں وہ ساری بات، تو انہوں نے بھی فٹ اس طرح کی کہ جناب یہ ہم نے ایک بنا دیا ہے آپ کے سامنے تصور، یہ جس پر فٹ ہوتا ہے آپ خود کر لیں۔ تو مطلب کسی نے خود سے یعنی اس طرح کی بات ہوئی ہے کہ جی یورپی اقوام ہیں، یہ ہے سارا تانا بنا اسی کو سامنے رکھ کے بنا گیا ہے، لیکن یہ کہ پھر کہا یہی گیا ہے۔ البتہ جیسے اب شاعری میں تو اتنا امکان نہیں ہوتا کہ آپ اتنی وہ اس طرح بات کریں، قانونی پیرائی میں بات کریں، تو جیسے علامہ اقبال نے ذکر کر دیا کہ کھل گئے یاجوج و ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون، اشارہ بہت واضح ہے، لیکن انہوں نے بھی تو کوئی کسی کا نام تو نہیں لیا کہ کون سے لشکر ہیں جو یاجوج ماجوج کے۔ صحیح۔ تو بہرحال زیادہ جو ہمارے متاخرین ہیں ان کا ذہن جو ہے نا اسی طرف جاتا ہے، جو یورپی اقوام کا سیلاب آیا تھا اور مسلمان علاقے مفتوح ہوتے چلے گئے تھے تو اسی کی طرف جوڑا تھا۔ لیکن یہ کہ چونکہ یہ بھی ذکر ہے کہ یاجوج ماجوج کا ایک خروج جو ہے وہ ہونا ہے حضرت مسیح علیہ السلام جب ہوں گے تو ان کے دور میں ہوگا، تو اس کو پھر بعد نے تطبیق کی ہے کہ یہ ان کے مختلف خروج ہیں، مطلب پے بپے ہیں، کبھی کس دور میں کبھی کس دور میں۔ کچھ لوگ یہ بھی خیال ظاہر کرتے ہیں کہ یاجوج اور ہیں ماجوج اور ہیں، اور یعنی جب کوئی وحشی قبائل ہوتے ہیں فسادی، وہ جب حملہ کرتے ہیں کسی متمدن علاقے پر، اس کو تاخت و تاراج کرتے ہیں، تو اس وقت وہ یاجوج ہوتے ہیں، پھر وہ وہاں سیٹل ہو جاتے ہیں اور شہروں میں رہ کے کچھ عرصے کے بعد وہ بھی تھوڑے بہت مہذب ہو جاتے ہیں، تو جب وہ مہذب ہو جاتے ہیں تو وہ ماجوج ہو جاتے ہیں، تو اس طرح بھی تشریح کی ہے۔ صحیح۔ سورہ کہف کے درس میں آپ نے مولانا مناظر احسن گیلانی صاحب کا ذکر کیا، تھوڑا سا ان کے حوالے سے تعارف کرا دیں۔
یہ جید عالم دین ہے، روایت مطلب دیوبند سے ان کا کس دور تعلق کے تھا. یہ میرا خیال ہے 50 کے بعد، 1950 کے بعد فوت ہوئے ہیں، 50-60 کے درمیان کہیں فوت ہوئے. صحیح. تو مطلب یہ ہم اثر ہیں مودودی صاحب کے کہہ لیں، اور جو ہمارے اس طرح کے لوگ ہیں. ٹھیک. خالد صاحب، سورہ مریم میں جب سیدہ مریم علیہ السلام نے حضرت مسیح کو جنا تو اس وقت ان کی یعنی لوگ آئے ان کے پاس اور انہوں نے کہا کہ یا اخت ہارون، کہ اے ہارون کی بہن. تو اب اس حوالے سے ایک سوال یہ ہے کہ ہارون علیہ السلام اور مریم علیہ السلام میں تو کئی سالوں کا، یعنی کئی صدیوں کا شاید اس میں فصل ہے، تو پھر یہ اے ہارون کی بہن، یہ ان کو کیوں کہا گیا؟ اس کی دو توجیہات کی گئی ہیں. ایک تو یہ کہ شاید ان کے کوئی بھائی بھی تھے جن کا نام ہارون تھا، اور وہ کوئی بہت نیک آدمی تھے، یعنی ان کی ایک دینی وجاہت تھی اس معاشرے میں، تو یعنی ان کے نام کو بٹا لگا ہے آپ کے اس کام سے، تو اس طرف نسبت کر کے یہ بات کہی گئی ہے. تو میرا خیال ہے یعنی جس کو یہ سوال بہت زیادہ وہ کرے تو اس کے لیے تو اتنا توجیہ کافی ہونی چاہیے. بالکل ظاہر الفاظ کا تو یہی مطلب ہونا چاہیے کہ ان کے کسی بھائی کا نام ہارون ہونا چاہیے، اور وہ جیسے بعض نے کہا کہ ہارون نام تھا اور بڑے وجیح انسان تھے، تو میرا خیال ہے ان کے لیے تو اتنی بات بس کرنی چاہیے. باقی یہ ہے کہ ایک توجیہ یہ کی گئی ہے کہ یہ ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی. تو اب وہ چونکہ نسل وہی تھی، تو ویسے تو انہیں بیٹی کہنا چاہیے تھا کہ ان کی نسل سے تھی، لیکن یہ کہ یہ ایک اسلوب ہے کہ وہ گویا قوم، جیسے حضرت صالح علیہ السلام کو یا حضرت ہود علیہ السلام کو اخا ہود کہا گیا، ٹھیک ہے، یا اخا سمود کہا گیا، تو ان کے ضروری تو نہیں کہ سب کے بھائی تھے، کسی کے باپ بھی ہوں گے. تو یہ قوم کے بڑے کو اس طرح مخاطب کیا جاتا تھا. تو جب وہ باقیوں کا بھائی ہے تو باقی اس کے پھر بہنیں اور بھائی ہو جائیں گے. تو وہ بعد میں بھی اس کے بہنیں بھائی رہ گئے. تو یہ ذرا تھوڑی سی لمبی ہے، ہو سکتا ہے یہ والی اتنی لمبی والی توجیہ بعض حضرات اسے گرفت میں نہ لے سکیں، تو ان کے لیے وہ آسان والی بھی موجود ہے. صحیح. یعنی مختلف معاشروں میں مختلف اسلوب ہوتے ہیں بات کرنے کے، تو اس میں سے یہ ویسے تو مطلب بات اصل میں تو سمجھنے کے لیے تو اتنا کوئی بڑا اس میں ایشو نہیں ہے کہ انہیں یا مریم کہا گیا یا اختہ ہارون کہا گیا یا اختہ موسیٰ کہا گیا. اس سے تو بات کے سمجھ میں تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں آتا. یہ تو ایک سائیڈ ایشو ہے، حاشیہ کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. جو اصل بات سمجھائی جا رہی ہے کہ لوگ بہت تعجب ہوئے کہ بھئی ایک ایسی شریف زادی کہ ہاں بھئی یہ کیا ہوا ہے اور کیوں ہوا ہے، اور انہوں نے ان کو اس نسبت سے بلایا کہ جو ان کے لیے اس پورے مطلب جو بھی وہ کمیونٹی تھی، جو ان کی ایک یوں سمجھے ان کا جو اعزاز تھا یا ان کا جو تکریم کی بنیاد تھی، اس نسبت سے انہوں نے اسے پکارا. اور یہ بھی ایک طرح سے تعجب کے لیے ہی تھا کہ اتنے شریف گھرانے میں یہ کیا ہو گیا. صحیح. نیکسٹ کوشچن ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ یا ابت لا تعبد الشیطان، کہ اے میرے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کرو. تو یہ بتائیے کہ شیطان کی عبادت یہاں پر کیا واقعتاً شیطان کی عبادت مراد ہے، یا پھر ان کے طریقے کو ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کی عبادت سے تعبیر کیا؟ اچھا، یہ صرف ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا، اللہ تعالیٰ بھی آخرت میں لوگوں سے کہیں گے کہ میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ لا تعبد الشیطان، سورہ یاسین میں آتا ہے، ٹھیک ہے. تو اور جگہوں پہ بھی شیطان کی عبادت کا ذکر کیا گیا. تو اب اس کا کیا معنی ہے؟ یقیناً دنیا میں ایسے لوگ اب بھی ہیں جو براہ راست شیطان کی پوجا کرتے ہیں، تو اس وقت بھی ہوں گے جو براہ راست شیطان کی پوجا کرتے ہوں. اب ان کے جن کو وہ مخاطب کر رہے ہیں، جو حاضر ہیں، تو وہ آیا براہ راست پوجا کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے یہ ہمیں نہیں معلوم. بتوں کی ضرور کرتے تھے. تو قرآن مجید نے بعض جگہوں پہ بتوں کی پوجا کو بھی، یعنی یہ ایک اسلوب ہے کہ آپ اگر انڈائریکٹلی بھی کر رہے ہیں، کوئی اللہ کی راہ سے آپ ہٹ گئے ہیں، تو گویا آپ شیطان کی پوجا کر رہے ہیں. اسے آپ اپنے نفس کی بھی پوجا کہا گیا ہے، جیسے ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، تو اس کے پیچھے بھی تو شیطان ہی ہوتے ہیں نا، جو اسے نفس کو بھڑکانے والا یا اسے برائی پہ آمادہ کرنے والا. تو یعنی اس طرح بھی اطلاق بھی کیا گیا ہے شیطان کی. جب آپ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں تو گویا شیطان کی پوجا کر رہے ہیں. جب اللہ سے ہٹ کر کسی راستے پہ چل رہے ہیں تو گویا شیطان کے راستے پہ چل رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے اس معنی میں کہا، یا اس معنی میں بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے بعض لوگ آج بھی براہ راست کرتے ہیں، سیٹنزم. جی
اور تب بھی کرتے ہوں گے. ٹھیک. خاص طور پہ یہ جو جادو شادو کے چکر ہوتے ہیں یہ براہ راست پوجا سے ہی ہوتے ہیں ان کا تعلق. اچھا صحیح. اگلا سوال ہمارے پارٹیسپینٹ کی طرف سے ہے کہ سورہ طٰہٰ میں فرمایا گیا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لِينًا، یعنی اللہ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہ فرعون سے نرمی سے بات کرنا. لینا. اسی طرح حدیث میں بھی آیا کہ الدین والنصیحہ. تو جب جابر حکمرانوں کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے تو بعض ناصحین یہ کہتے ہیں کہ حاکم وقت سے زیادہ سخت بات نہ کرو، اور استدلال میں یہ روایات پیش کی جاتی ہیں. تو ان آیات کا یا اس روایت کا صحیح محل و مقام کیا ہے؟ اصل میں دیکھیں وہ بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پہلی دفعہ بھیجے جا رہے تھے اس سے یعنی فرعون کے پاس، بادشاہ کے پاس، اور جو آپ پر حق کا غلبہ ہوتا ہے اور جو آپ کو دکھ اور افسوس ہوتا ہے اس حماقت اور نادانی پر جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں حق سے ہٹ کر، تو اس کا ریئیکشن آپ کے اندر بڑا شدید ہوتا ہے. یہ جو تلخی آپ کے اندر آتی ہے یہ آپ کے تکبر کی وجہ سے نہیں آتی بلکہ اس غم اور افسوس کی وجہ سے آتی ہے جس میں لوگ پڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ لیکن جب آپ وہ تلخی کا اظہار کرتے ہیں یا کوئی تلخ بات کہتے ہیں تو وہ نقصان دہ تو ہوتی ہے. تو لہذا بطور خاص، اور پھر یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے مزاج کو بھی ذہن میں رکھیں کہ وہ ذرا تھوڑا سا جوشیلے مزاج کے انسان تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بطور خاص انہیں تلقین کی کہ ذرا بات نرمی سے کرنی ہے. باقی جو انہوں نے نرمی سے بات کی ہے، ایک تو نرمی کا لفظ آ گیا تو ایک اس کا مطلب بچھنا بھی ہو سکتا ہے، جیسے ہم بالکل ہی مفاہمانہ انداز، اور کوئی ان کے ماتھے پہ شکن بھی نہ پڑے. شکن پڑ گئی تو گویا بات نرمی کی نہیں ہوئی. تو موسیٰ علیہ السلام کا اگر پورا وہاں پہ دیکھیں معاملہ جس طرح جا کے پیشی ہوئی ہے تو پھر انہوں نے جس طرح کھول کے بات کی ہے، اور جس طرح بعض مواقع پہ فرعون مطلب بولتا رہ گیا، موسیٰ علیہ السلام نے اسے بولنے بھی نہیں دیا. وہ اپنی بڑ بڑ کر رہا ہے، یہ اپنی بات جاری رکھے ہوئے ہیں. یہ یعنی آگے جا کے ہم پڑھیں گے تو یہ بھی نظر آ جائے گا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بالکل اس کی باتوں کو درخور اتنا ہی نہیں جانا ہے. صحیح. تو یعنی وہ جو عام بادشاہ تو جب بولنے کے لیے لب ابھی اس نے ہلائے نہ ہوں تو پورے اس میں سناٹا چھا جاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے ایسا تو کوئی آداب کا لحاظ نہیں رکھا. پھر جو ہم سورہ بنی اسرائیل میں پڑھ آئے ہیں کہ جب اس نے ڈٹائی سے یہ بات کہی کہ انی لاظنک یا مسحورا، یا میں آپ موسیٰ تم کو دیکھتا ہوں کہ تم پہ گویا جادو ہو گئے، تو اس کی جواب کا انہوں نے پورا بھرپور جواب دیا. جھوٹ بولتا ہے تو، جھوٹ بولنے کا تو نہیں کہا، لیکن یہ تو کہا نا لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض، کہ تجھے خوب پتہ ہے کہ یہ اس آسمانوں اور زمین کے رب نے اتاری ہیں یہ بصائر، یہ بصیرت آموز چیزیں ہیں. وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَصْبُورًا، اور فرعون مجھے یقین ہے تو برباد ہوگا. اس بات کو بھی برابر کیا ہے، مسحورہ کو بھی لا کے برابر کیا ہے. تو بس یہی قول لین اگر کسی کو سمجھ آ جائے تو یہ والا قول ہے. مطلب بات کے اندر کوئی ابہام نہیں چھوڑا، ہر پہلو سے واضح کی ہے. اس کی کسی بھی طرح مروبیت کا شکار نہیں ہوئے. جہاں پہ اس نے کوئی اگر حد سے بڑھ کر کوئی بات کی ہے تو اگر اس سے زیادہ بڑھ کر نہیں کی تو کم از کم اس کو برابر ضرور کرنے کی کوشش کی ہے. اسی سے ایک کا کے حق ہوتا ہے نا. اب ایسی مفاہمت جو مداحنت کی صورت اختیار کر لیں اسے آپ قول لین کہیں تو یہ تو تفسیر بالرائے کی صورت بنی نا. آپ نے منشا اپنے مطلب کی مطلب اس سے نکال لیا. تو آپ پہلے یہ دیکھیں کہ آپ اپنی پسند کا قول لین نہ بنائیں نا. جن کو کہا گیا تھا کہ قول لین میں بات کرنی ہے انہوں نے جا کے بات کی کیسے؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کیسے کی؟ وہ قول لین ہے. پھر ٹھیک، آپ اپنی تشریح نہ کریں. دوسرا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں انہوں نے کیسے بات کی ہے. قوم کو سمجھانے کے لیے کی ہے نا. وہ کوئی بتوں کے ساتھ ان کی دشمنی اس طرح کی تو نہیں تھی کہ ان کو توڑ کے مزہ آ رہا تھا انہیں. بالکل. اور پھر جب سب لوگ آ گئے، ہاں بھائی ابراہیم تو نے کیا، طنز ذرا دیکھیں. لوگ کہتے ہیں جی جھوٹ یہ جھوٹ ہے، یہ تھپڑ ہیں جو مار رہے ہو بل فعلا. آپ سوچیں اس معاشرے پر کیا گزری ہوگی. اینے کیتا جی میں
یہ جھوٹ موٹ کی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا کاروبار ہے جو انہوں نے ان کے اوپر کیا ہے. اسی لیے کہا نا کہ وہ پھر اوندے ہو گئے. پہلے تو انہوں نے کہا اپنے دل میں کہ ہم ہی ظالم ہیں، ہاں، پھر بعد میں اوندے ہوئے. تو یہ ہے کولے لین، پھر کر لے کولے لین جس نے کرنا ہے. جی. موسیٰ علیہ السلام کی جو بعثت ہے، اس حوالے سے موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون سے بات کی تو فرمایا کہ فارسل معنا بنی اسرائیل. تو اب اس حوالے سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا موسیٰ علیہ السلام کا مقصد محض بنی اسرائیل کو آزاد کروانا تھا؟ جس طرح، اور یہ اس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے کہ ایک سوال اس طرح آیا کہ جب ہندوستان میں آزادی کی تحریک چل رہی تھی تو بعض لوگوں نے اس طرح کی آیات سے مسلم قومیت کے لیے دلیل پکڑی. اسلام مسلم نیشنلزم کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ اچھا، کس کا سوال ہے؟ نام میں آیا؟ نہیں بنایا. اچھا، نہیں، اصل میں دیکھیں یہ دلیل مجھے نہیں پتا کہ کسی قومی لیڈر نے پکڑی ہو. صحیح. بعد میں اگر کسی نے کہی ہے تو علیحدہ بات ہے. میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی قومی لیڈر نے اس کو بطور دلیل کے پیش کیا ہو. لیکن یہ بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اگر آپ دیکھیں تو شروع میں جو مکہ مار کے بندہ، وہ بھی ایک قومی جذبہ ہی تھا نا کوئی، ٹھیک ہے، اس پہ توبہ کر لی. بندہ مارنے پہ توبہ کی، جذبے سے تو توبہ نہیں کی. ٹھیک ہے. اچھا، موسیٰ علیہ السلام کی جدوجہد میں آپ اگر یہ دیکھیں گے تو یہ چیز مکس نظر آئے گی کہ جب وہ فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کے بات بھی کر رہے ہیں تو جب اس نے کہا کہ جی آپ تو ہمارے گھر میں ہی پلے تھے، تو اس کے جواب میں کہا اس کے بدلے میں پورے بنی اسرائیل کو غلام بنائے گا. تو یہ بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک بنی اسرائیل کا مقدمہ ہے جو انہوں نے پیش کیا ہے. بالکل. تو ایسا نہیں ہے کہ مسلم قومیت کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. آپ اپنے قبیلے کے لیے بھی اگر مظلوم ہے تو کوئی نہ کوئی بات کھڑی کر سکتے ہیں. وہ تو تھا ہی قبیلہ، وہ تو نسلی بنیاد پر تھا. تو مسلم قومیت بہرحال ہوتی تو نظری بنیاد پر ہے، کلمے کی بنیاد پہ ہوتی ہے. بالکل. ٹھیک ہے، جو ہماری ہے نسل کی بنیاد پہ تو نہیں ہوتی. تو اس لیے گنجائش تو ضرور نکلتی ہے. باقی اس سے یہ سمجھنا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے کوئی پیغمبرانہ دعوت پیش ہی نہیں کی، یہ غلط بات ہے. اگر یعنی مطالبہ جو بعض جگہوں پہ قرآن مجید کا اسلوب ہے وہ تقدیم و تاخیر کر دیتے ہیں. ٹھیک. کوئی چیز مطلب کسی جو جس کانٹیکسٹ میں پہلے کہنے کی ہوتی ہے وہ پہلے کہہ دیتے ہیں. تو اس وجہ سے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام نے جا کے بنی اسرائیل کے نکالنے ہی کا مطالبہ کیا تھا اور کوئی بات رکھی نہیں تھی. لیکن اگر باقی ساری مقامات کو سامنے رکھ کے دیکھیں تو جیسے ہم نے یہاں پہ پڑھا کہ سورہ طٰہٰ میں کہ ہم رسولہ رب العالمین ہیں، ٹھیک ہے نا، اور سلامتی ہے اس کے لیے کہ جس نے ہدایت کی پیروی کی. ٹھیک. تو اس کے اندر وہ یعنی یہ تو صرف قرآن مجید نے نقل کیا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو اس پیرائے میں نقل کیا. تو اب وہ دعوت ضروری نہیں کہ یہی انہی الفاظ میں دی گئی ہو، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. ایک بڑا واقعہ ہے اس کو آپ چھوٹا کر کے ہمارے کنسرن نہیں ہے تو تھوڑا سا بیان کر دیا. صحیح. تو یہ سمجھنا کہ اس کے سامنے بالکل ہی دعوت نہیں رکھی گئی تو یہ یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے بھی قومیت کے جذبے کے تحت مارا ہے فرعون کو. ٹھیک ہے نا، فرعون ہلاک ہوا ہے نا. جی بالکل. ادھر آپ وہ جو ہے نا اتمام حجت والے مسئلے کا کیا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی سزا نہیں دیتا اتمام حجت کے بعد. تو وہ اتمام حجت اللہ کی طرف سے ہوتا ہے نا، اللہ کے دین کا ہوتا ہے. صحیح. تو یہاں تو مسئلہ تو اگر صرف قومی تھا تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے سزا تو نہیں دینی تھی نا اتنی شدید. تو اس لیے یہ سمجھ لیں کہ بالکل اتمام حجت وہ والا بھی تھا اس پر. جیسے لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض، صحیح. یہ الفاظ بول رہے ہیں کہ اسے سمجھ، وہ کس کا حکم ٹال رہا ہے اسے سمجھ آ رہی تھی. اور اس میں وہ جو آگے وہ جو بحث چلتی ہے کہ وہ جو کہتا ہے وہ مڑ کے یہ بنی اسرائیل کا مسئلہ تو نہیں اٹھاتا ہے فرعون. فمن ربکم الاعلیٰ، تم دونوں کا یہ رب اعلیٰ کون ہے یا موسیٰ، یہ بھی تو بتانا. پھر موسیٰ علیہ السلام کی ساری تقریر رب الاعلیٰ ثابت کرنے پہ ہے نا. ٹھیک.
سوال نیکسٹ یہ ہے کہ آج کے دور میں ساحروں کا مقام کس کو حاصل ہے، اور کیا آج اسلام اپنے ارد گرد موجود مخالف نظریات کو شکست دے سکتا ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے ساحروں کے سحر کو شکست دی؟ اصل میں دیکھیں وہ جو یعنی اس وقت تو وہ ساحر جو بھی ہیں اس کو سمجھ لیں وہاں کے اہل علم و فن، صحیح، یعنی وہ صرف جادوگر نہ سمجھیں، تو انہی فنون میں سے ایک فن جادو کا بھی تھا، وہ بھی وہ سیکھ لیتے تھے، انہیں ہو سکتا ہے وہ موسیقی کے بھی فن میں اپنی ایک مقام رکھتے ہوں، تو یہ اصحاب فن تھے جو بھی تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس معنی میں پھر اب تو اسپیشلائزیشن کا دور ہے، بالکل، تو پہلے ایک ہی آدمی کے اندر جتنی کچھ ہوتا تھا وہ اب ایک آدمی آج ان میں سے ایک چیز لے کے بیٹھا ہوتا ہے، تو آپ آج اگر ساحرین تلاش کرنے ہوں تو پھر وہ مختلف شعبوں میں تقسیم ہو گئے ہوں گے، تو یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ کس پر وہ ٹوپی پوری طرح فٹ ہوتی ہے، بہت سے ہوں گے، البتہ یہ کہ یہ تو ہے نا کہ ان سے وہ مقابلہ جو کرایا حق کا، تو آج حق کو دبانے کے لیے جو وسائل یا جو فنون خاص طور پہ استعمال ہوتے ہوں، وہ موسیقی کا فن ہو، وہ جو ہے نا جسم کا آرٹ کا کوئی ہو، یا جو بھی آپ وہ نظر بن حارث والی جتنی بھی میتھڈالوجی ہے، صحیح، اس کو کر لیں، اس میں کھیل کو بھی شامل کر سکتے ہیں، یہ بھی تو آرٹ ہوتا ہے نا، کھیل بھی آرٹ ہے، اور یہ بھی لوگوں کو مست رکھنے کے لیے، ٹائم ضائع کرنے کے لیے ہوتے ہیں، تاکہ وہ جو ان کا فارغ وقت ہے وہ کہیں سوچوں میں نہ چلے جائیں، بہتر ہے کہ ہمارے ساتھ انگیج رہیں۔ اسی طرح ڈرامے ہیں، تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو آپ پھر اس پر انتباہ کر سکتے ہیں، جو غافل کرنے والی چیزیں۔ ٹھیک، تو کوسچن کا دوسرا حصہ کہ کیا آج اسلام میں وہ قوت ہے کہ وہ جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کا جو اژدھا ہے اس نے باقی سب کو نگل لیا تھا، تو اسی طرح جو مخالف نظریات اور افکار ہیں ان کو بھی نگل لے؟ دیکھیں وہ تو ہے، یعنی یہ دور اس سے بہت مختلف ہے، یہ ذہن میں رہنا چاہیے، بالکل، اور یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اسی معجزے اس طرح کے دیے بھی نہیں گئے، تو جب نگلنے کی بات آئے گی تو بات یہ ہے کہ کوئی استدلال ہی کی بات ہوگی، صحیح، تو جب استدلال کی بات ہوگی تو بہرحال اس کی طرف وہی آدمی متوجہ ہوگا جو کچھ توجہ کچھ دے، اس پر کچھ فوکس ہو، تو وہ ان پھندوں سے نکلے گا تو ذرا توجہ دے گا تو تب ہوگی نا بات، ٹھیک ہے، ایک مسئلہ یہ ہے۔ باقی یہ کہ وہاں پہ وہ نگل تو گیا تھا عصائے موسیٰ اس سب کو، صحیح، اس معاشرے پہ اثر کیا پڑا تھا اس کا؟ تو ساحر مسلمان ہوئے تھے، صرف ساحر مسلمان، ٹھیک ہے، جن کو پتہ تھا کہ یہ کیا ہے، ٹھیک، باقیوں کے لیے اس اور اس میں فرق کرنا ہی مشکل ہو گیا تھا۔ اگر کسی کے دل میں کوئی بات آئی بھی تھی تو وہ فرعون کی ایک بات نے کہ یہ تمہارا استاد ہے، تم سب اس کے شاگرد اور مل کو ہمیں یہاں سے، ایک بیانیہ اڑا گیا، تو کاؤنٹر نریٹو والوں کے لیے خوشی ہے کہ ہر شے کا کاؤنٹر ہو سکتا ہے، فرعون نے کر دیا کاؤنٹر، معجزے کا کر دیا، اور فرعون کی سنی گئی، موسیٰ کی نہیں سنی گئی، تو جس قوم نے ہلاک ہونا ہو، برباد ہونا ہو، تباہ ہونا ہو، اس کی ایسی مت ماری ہوتی ہے کہ وہ یہ بھی دیکھ کے اسے نہیں سمجھ آتی، تو ایسی کوئی نسخہ آپ کے پاس کبھی بھی نہیں ہوتا کہ جس کے آگے لوگ بالکل جھک جائیں، اس طرح وہ گردنیں جھکا دیں، نہیں، جو اپنی مستی پہ آئے ہیں وہ اس پہ رہتے ہیں، جس حال میں مست ہیں اس سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بے شک آپ کی دلیل کتنی ہی طاقتور دوسرے کی دلیل کو چٹ کر گئی ہو، کوئی سنے گا، کوئی غور کرے گا تو پھر سمجھے گا نا کہ اس نے معقول دلیل دی ہے۔ لو کننا نسمع و نعقل۔ جی، اگلا سوال ہے فیصل صاحب کی طرف سے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَجْعَل لَّهُ نُورًا فَمَا لَّهُ مِن نور، کیا یہ لوگ روز قیامت اللہ سے یہ عذر نہیں کر سکیں گے کہ اے اللہ تو نے ہمارے لیے اندرونی نور نہیں پیدا کیا تھا تو ہم ہدایت کیسے پاتے؟ جی، عذر پیش کر سکتے ہیں، تو لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کے لیے مختلف معیار رکھے ہیں، جس کے لیے نور رکھا ہے اس کا معیار اور ہے، جس کے لیے نہیں رکھا اس کے لیے معیار اور ہے۔ مثلا اگر اس نور سے مراد جو ہم لیتے ہیں روح، تو وہ روح جن میں تو نہیں ہوتی نا، بالکل، تو جن جنت میں جائیں گے، صحیح، ٹھیک ہے، قرآن مجید سے ثابت ہے، جو 2 جنتیں جن کا ذکر سورہ رحمان میں ہے، صحیح، ٹھیک ہے، تو وہ پھر کس بنیاد، نور تو ان کے پاس وہ والا نہیں ہے،
تو کوئی نہ کوئی آپ کے اندر سپارک ایسا ضرور ہوتا ہے اس کے علاوہ، اس روح والے نور کے علاوہ، کہ جس کی وجہ سے آپ یعنی سمجھ سکتے ہیں اس بات کو ایک لیول پہ. جیسے یاجوج ماجوج کا ہم نے پڑھا تھا کہ بھئی وہ اسلام قبول کر کے بھی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑیں گے یا فساد نہیں چھوڑیں گے. جیسے جنوں کے بارے میں آتا ہے وہ پھر بھی جھوٹ بولتے رہتے ہیں. بھئی ان کا اللہ نے حساب لینا، اسے پتہ ہے بھئی ان کے اندر کیا پوٹینشیل تھا اور انہوں نے کیا کیا. اب رہ گئی یہ بات کہ جن کے بارے میں یہ یعنی کچھ ایسے بھی تو ہوتے ہیں کہ جن کا نور ہوتا ہے انہوں نے ضائع کر دیا ہوتا ہے. اچھا. وہ اس پر تعصبات کے پردے آ گئے ہوتے ہیں، اس کے اوپر مفادات کی تہیں چڑھ گئی ہوتی ہیں، اس کو زنگ لگا دیا ہوتا ہے. تو یہ ان کا اتنا بڑا جرم ہے کہ صرف اس ایک جرم پہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت انہوں نے ضائع کر دی، اس ایک جرم پر بھی تو ان کے لیے سزا کے مستحق ہو سکتے ہیں. صحیح. اگلا سوال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو دعوت دی تو جواباً فرعون نے کوئی یعنی پازیٹیو اس پر طرز عمل اختیار کرنے کے، اس نے یہ کہا کہ تم اور ہارون جو ہمیں نکالنا چاہتے ہو اس زمین سے، اور اس کے علاوہ بھی اس نے یعنی جسے آج کے دور میں پروپیگنڈا کہا جاتا ہے اس کا اظہار کیا. تو یہ بتائیے کہ جو بھی طاغوتی طاقتیں ہوتی ہیں ان کی جانب سے آج کے دور میں پروپیگنڈے کا کیا مؤثر جواب دیا جا سکتا ہے؟ اگر دیکھیں مؤثر جواب تو ظاہر ہے اس کے لیے آپ کا وہ کتنا ہے، آپ کے وسائل کتنے ہیں اس پر منحصر ہے نا. مؤثر جواب ایک تو آپ کا ہے، بس وہ آپ کے پاس ہے، وہ لوگوں تک پہنچے گا تو پھر لوگوں پر آپ کے مؤثر جواب کا کوئی اثر ہوگا. صحیح. جبکہ جسے آپ نے پروپیگنڈا کیا ہے کہا ہے وہ اسٹیٹ مشینری سے کیا جا رہا ہوتا ہے، اس کا کوئی توڑ آپ کے پاس نہیں ہوتا. ٹھیک. اور آپ تو یعنی آپ کو مواقع ہی نہیں میسر ہوتے اس لیول پہ جا کے بات کرنے کی. یہ تو آپ کا ایک بڑا محدود دائرہ ہوتا ہے جس میں آپ اپنے حق کی بات، جسے آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس پروپیگنڈے کا توڑ کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو بس آپ اپنے ہی پائپ کے اندر ہی کر رہے ہوتے ہیں. باقی دنیا میں تو وہی شے پھیل رہی ہوتی ہے جو ریاست کی سطح پہ پھیلائی جا رہی ہوتی ہے. صحیح. تو ہمارا دور تو اس اعتبار سے یعنی وہاں پہ تو جی یوم الزینہ ہے، سارے اکٹھے ہو گئے، جو مقابلہ ہوا سب پوری گویا شہر کی حد تک تو سب کو معلوم ہو گیا کہ بھئی کیا ہوا ہے آج. تو یہاں تو جب آپ کا وہ بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے کہ کوئی کسی بات کا تو خبر ہی نہیں لگتی، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ نے کہا کیا ہے. لیکن سر سوشل میڈیا نے اس چیز کو ذرا کم نہیں کر دیا جو ریاستی یار سوشل میڈیا یہ اصل میں یہ کیا ہوتا ہے سوشل میڈیا؟ مطلب میرا ایک دائرہ ہے، چلیں جی وہ میرے سامنے جب بھی میں کھولوں گا تو وہی آئے گا. کیا وہی کل سوشل میڈیا ہے؟ نہیں. تو یہ بھی ایک ڈسیپشن ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری بات جا رہی ہے. ٹھیک. سوشل میڈیا بھی پوری طرح مینیج ہو رہا ہے، ٹرینڈ سیٹ کیے جاتے ہیں نہیں جو روزانہ کی بنیاد پہ جن کے پاس وسائل ہیں وہ کر لیتے ہیں. وہ کیا ہوگا کوئی کہ مجھے کو بھی انٹرنیشنل کمیونٹی ہے جو اتنی اڑا دو اتنے اڑا دو اکاؤنٹ، وہ تو اڑا کے بھی کتنا ہوتا ہے، چوکیاں اڑ گئیں چوکیاں پھر بن گئیں. صحیح. تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے سوشل میڈیا. میرا خیال ہے اتنا ہے کہ آپ کو دل کی بڑاس نکالنے کے لیے وہ جو پہلے بندہ کہیں کسی جو ہے نا کونے کھدرے میں شور مچائے گا، اب ذرا یہ ہے کہ چھت پہ چڑھ کے شور کر لیتے ہیں. اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہے سوشل میڈیا. سورہ انبیاء میں بت توڑنے کا ذکر آیا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، اور اس پر اقبال نے جو کہا ہے کہ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ. تو اس دور کے بتوں کو کیسے پہچانا جائے، یہ سوال ہے. خیر اس دور کے بت تو دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے جو بت توڑے تھے ظاہر ہے وہ لوگوں کو پسند تھے، نیکی کا جذبہ تھا لوگوں کے اندر، اور جتنا بت کے سامنے بیٹھ کے وہ توجہ اور انہماک کے ساتھ عبادت کر سکتے تھے اتنا تصور و تخیل کے ذریعے سے نہیں ہو سکتی تھی، تو اس لیے بنائے ہوئے تھے. تو یہ ایک ایسی شے تھی کہ جیسے ہم نے پڑھا تھا نا سورہ انعام میں زخرف القول غرورا، تو یہ ایک زخرف الخلق کے غرورا تھی جو انہوں نے بنائی تھی. اب اس اعتبار سے ہمارے لیے پرکشش چیزیں کیا ہیں؟
جو ہمارے ارد گرد سائنسی ایجادات کے ذریعے سے یہ جو دنیا کو نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، تو بڑے بت تو پھر اب یہ بن جائیں گے جنہوں نے ہماری ساری توجہ اپنی طرف متوجہ کر دی اور انسان اس میں کھو گیا ہے. ظل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا ہو گیا. کیوں ہوا ہے نا؟ یہی کچھ حاصل کرنے کے لیے ہوا ہے نا. اب ان کو سجدہ نہیں کیا جاتا، سجدہ کی رسم نہیں ادا کی جاتی ان کے سامنے جی، لیکن ہم ان کے آگے سجدہ ریز ہیں اپنی شخصیت سمیت کہ ہماری کل محنت کل کوشش سب اسی کے اصول کے لیے، دنیا کو جنت بنانے کے لیے. ٹھیک ہے. یہ وہ جس بت پرستی میں ہم سبھی گرفتار ہیں، وہ اویس سینو میں چھپ چھپ کے بنا لیتی ہے تصویریں. ٹھیک ہے. اس سے آگے پھر اور بھی ہیں، چلیں ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں تک کتنے بیچارے وطن ہیں جن کا کوئی محب وطن نہیں ہے ان کے نام پہ تو ہوتا ہے سب کچھ، لیکن یہ کہ پھر جو کچھ ہوتا ہے سب کو پتہ ہے، کوئی ایسی محب وطنی ہی ہوتی ہے، محب وطنی نہیں ہوتی. لیکن یہ والی محبتیں تو سب کی ہیں نا، دنیا بنانے والی. ٹھیک ہے. تو جہاں یہ کہا ہے کہ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں اور صنم کدہ ہے، تو وہ صنم یہ ہے نا، اسی لیے کہا میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل. ٹھیک ہے نا. وہ تہذیب دانش حاضر بھی تو ایک عذاب ہے نا، اور لوگ اس میں گم نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا. اور بعض تو چلیں کوئی تو ویسے ہی اسپیشلائزیشن کے چکر میں گم ہو جاتے ہیں. حسرت تو ان گنچوں پہ ہوتی ہے نا جو نشت ثانیہ کے لیے بھی جا کے گم ہو جاتے ہیں. آخر زخرف القول بھی تو کسی شے کا نام ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح بھی ہوتے ہیں. لیکن پھر اس سے مثل خلیل نکلنے کی کیا صورت ہے؟ دیکھیں سر، یہ تو اب ایک پرسنل ایکسپیرینس کی بات ہے نا. ٹھیک ہے. یہ کوئی اس کے لیے کسی کو باہر سے کوئی حکمت عملی تو نہیں دی جا سکتی. آگ میں چھلانگ لگانے کی کوئی اسٹریٹجی تو نہیں بنائی جا سکتی. ٹھیک ہے نا. تو جیسے میری جنت میری، ایسے میری دوزخ میری. ٹھیک ہے. یہ تو پھر آپ کس کو یہ چیز کتنے اٹریکٹ کرتی ہے تو اتنا وہ اس میں جلے گا. مل گئی تو بھی جلے گا، نہیں ملی تو بھی جلے گا. اور کس کے پاس وہ رسی آ جاتی ہے اس آگ کے کنویں میں قرآن مجید کی، جس کو پکڑ کے وہ باہر نکل سکتے ہیں. نہیں تو جلے نہیں ہے. یہی دجال کی جنت ہے جو حقیقت میں دوزخ ہے. اسی لیے کہا جس کو مل گئی وہ بھی جلے گا، جس کو نہیں ملی وہ نہ ملنے کے غم میں جل رہا ہوگا. تو اس کی تو صرف تڑپ ہی، اس کی لگن ہی دونوں صورتوں میں جلن کی پیدا کرتی ہے. اور نکلنے کا رستہ صرف وہ رسی ہے قرآن مجید. ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، اور وہ امام مجھے بتائیں جو کرتا ہو سوائے قرآن کے. صحیح. اگلا سوال ہمارے پارٹیسپینٹ ہیں احسان صاحب، پوچھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ قتال کے لیے ہجرت ضروری ہے، اور ہجرت تب تک نہیں ہو سکتی جب تک اتمام حجت نہ ہو جائے، اور اتمام حجت تب تک نہیں ہو سکتا جب تک رسول وہ خود آ کر نہ دے. جب تک رسول کو ہجرت کا حکم نہ ملے تب تک قوم پر عذاب بھی نہیں آتا. مثال اس حوالے سے پھر یہ پیش کی جاتی ہے کہ قوم یونس، جہاں حضرت یونس علیہ السلام کو ہجرت کرنے کا حکم ابھی تک نہیں ملا تھا لیکن انہوں نے ہجرت کر دی، نتیجتاً قوم پر عذاب کے سائے آنے کے باوجود عذاب نہ آیا. اس حوالے سے وضاحت کرتے ہیں. اچھا خیر، میں سوال سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. قتال کے لیے ہجرت ضروری ہے. قتال کے لیے ہجرت ضروری، شروع تو نہیں یہاں سے کی. یہ تو اصل میں خیر میرا خیال یہ ہے کہ بات کوئی فرض تو نہیں ہے، میرے علم میں تو نہیں ہے کہ فقہ میں کوئی ایسا شرط ہو قتال کی. ٹھیک ہے کہ بھئی قتال تبھی ہو سکتا ہے جب آپ نے ہجرت کر لی، اس کے بغیر قتال نہیں ہو سکتا. یہ میرے علم میں کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے.
البتہ یہ بات ہے کہ آج کے دور میں آپ نے اگر جنگ کرنی ہے تو ظاہر ہے آپ کا کوئی بیس کیمپ ہوگا. صحیح. کوئی تو جگہ ہوگی نا, کوئی تو مرکز بنائیں گے جہاں جا کے بیٹھیں گے, اپنی قوت مجتمع کریں گے اور پھر کہیں اٹیک کریں گے. مثال کے طور پہ جیسے کبھی آزاد کشمیر ہوا کرتا تھا, اس کو ہم کہتے تھے یار وہ چھوڑ, وہ کیڑا بیس کیمپ سی. سر کہنے کی حد تک نہیں, وہ ایسے ہی وہ گپ شپ ہے, اس کو چھوڑے. نہیں, وہ تو سارا جو میں چیز بلڈ کر رہا ہوں وہ ساری خراب ہو جائے گی. وہ کوئی بیس کیمپ نہیں تھا. کون سا بیس کیمپ؟ آپ ذرا اس کو بس کنسپچولی سمجھیں, چھوڑے مثال کو. صحیح ہے. ٹھیک ہے کہ بھائی جب بھی آپ نے جنگ کرنی ہوگی تو کوئی تو آپ کا مرکز ہوگا نا, جہاں سے بیٹھ کے آپ مورچے بنائیں گے, کوئی ہتھیار رکھیں گے, کچھ لانچنگ پیڈ کوئی ہوگا. ٹھیک ہے, کوئی لانچنگ پیڈ آپ کا ہوگا, تو وہ آپ کا بیس کیمپ ہے. تو ظاہر ہے اس میں آپ نے قوت مجتمع کرنی ہے تو ادھر وہ جگہ آپ پوزیس کریں گے. صحیح. ٹھیک ہے, تو مطلب یہ اس حد تک تو یعنی لاجیکل ہے کہ جہاد یا قتال سے پہلے اگر آپ نے قتال کرنا ہے تو یہ آپ کو کرنا پڑے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ چیز جو ہے نا مدینے میں بنی تھی, بیس کیمپ وہ بنا تھا, تو وہ سارا ہجرت لازم ہو گئی تھی. دینی اعتبار سے تو ہجرت اس کے بعد ختم ہو گئی. صحیح. ٹھیک ہے, اب ہجرت فرض نہیں ہے, وہی فرض تھی. اب یہ ضرورت قتال کی ہونا ایک علیحدہ بات ہے. جب بھی آپ قتال کریں گے آپ کو کوئی نہ کوئی بیس کیمپ بنانا پڑے گا جہاں سے آپ کریں گے, تو وہ ہجرت آپ کو کرنی پڑے گی. اس طرح کی ہجرت نہیں ہوگی کہ سارے خاندان بھی آ جائیں یا جو بھی ہے, وہ تو اس یعنی وہاں جمع ہونا پڑے گا. بہرحال اس حد تک بات ہے. باقی جو انہوں نے دوسری بات اٹھائی ہے کہ جناب وہ ہجرت کے بغیر عذاب نہیں ہے, تو اصل میں ہجرت اور قتال ایک انہوں نے یہ اٹھائے ہیں. جی. دوسرا ہجرت اور عذاب, اس کو آپس میں جوڑا ہے. جی. تو یہ تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ اس کو ذرا فرق معلوم ہو جائے کہ یونس علیہ السلام کو جو انہوں نے ہجرت کی کہا ہے تو وہ ہجرت قتال کے لیے تو نہیں تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت تو قتال کے لیے تھی. حضرت یونس علیہ السلام کی ہجرت تو قتال کے لیے نہیں تھی. یا جب حضرت نوح علیہ السلام کو کہا گیا کہ اب کشتی پہ بیٹھ جاؤ عذاب آ رہا ہے, تو وہ ہجرت قتال کے لیے تھی؟ نہیں. تو تھوڑا سا تو وہ اپنے ذہن میں اس فرق کو ملحوظ کر لینا, اس کا لحاظ کر لیں کہ یہ جو ان کا کچھ مجھے لگتا ہے کہ کچھ تھوڑا چیزیں گڑبڑ ہو گئی ہیں. ہجرت کو قتال سے جوڑنا اور ہجرت کو عذاب سے جوڑنا, اس میں تھوڑے فرق ان کو سامنے رکھنا چاہیے. اور انہوں نے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ ہجرت تب تک نہیں ہو سکتی جب تک اتمام حجت نہ ہو جائے. ہاں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب اصل میں کہنا یہ چاہیے کہ عذاب اس وقت تک نہیں آتا جب تک کہ اتمام حجت نہ ہو جائے. جی. ٹھیک ہے. اب عذاب کی دو صورتیں ہیں کہ وہ آسمان سے آتا ہے یا اللہ تعالیٰ قوم کو گروہ میں تقسیم کر کے قتال کی صورت میں عذاب مسلط کرتا ہے کافر قوم کے اوپر. یہی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. یہ ہے اصل میں میرا خیال ہے جو وہ ایشو ریز کرنا چاہتے ہیں. اس صورت میں اس کا تعلق اتمام حجت سے جڑ جائے گا. صحیح. کیونکہ عذاب اتمام حجت کے بغیر نہیں آتا ہے. تو اب عذاب کی آنے کے پیچھے جو ہے نا اتمام حجت کا ہونا ضروری ہے. صحیح. تو اتمام حجت کے بعد ہی عذاب آئے گا. اور عذاب کی دو صورتیں آگے, یا تو قتال کی صورت میں ہوگا یا اللہ تعالیٰ آسمان سے یا زمین سے نکالے گا. یہی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. تو وہ والے اتمام حجت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ پہ کی, اور اس کے بعد پھر عذاب ان پر غزوہ بدر سے لے کے تو فتح مکہ تک یا غزوہ حنین تک آتا رہا قسطوں میں. اور پھر اس کے بعد وہ سورہ توبہ میں اعلان ہو گیا کہ اب تمہاری یہاں سے بے خونی ہو گئی ہے. وہی عذاب استثالی کی آلموسٹ صورت بن گئی کہ بھائی کوئی مشرک اب یہاں پہ نہیں رہ سکتا. یہ ذہن میں رکھیں کہ پہلے جڑ کٹتی تھی کسی نسل کی, اب یہ امت, یہ والی امت مختلف امت ہے نا, یہ اب نسلی نہیں ہے, یہ نظری ہو گئی ہے. تو اس نظریے کی بہکونی ہوگی. یہاں نسل کی بہکونی نہیں ہوگی, ٹھیک, نظریے کی بہکونی ہوئی ہے نا, مشرکانہ نظریے کی بہکونی ہوگی. صحیح. اس نظریے کا عمل کوئی فرد اب اس سراؤنڈنگ میں نہیں رہ سکتا. تو بات وہی ہو گئی جو پہلے ہوتی تھی, لا یرا الا مساکنو. اب مشرکوں کے گھر تو ہیں, مشرک ان گھروں میں نہیں ہے, وہاں موحد رہتے ہیں. تو ایک فرق تو یہ ہو گیا. باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ جو نظام قائم کر کے گئے ہیں اس نظام کی موجودگی ہی اتمام حجت ہے ایران پر اور باقیوں پر. باقی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ایک خط لکھ دینے سے اتمام حجت ہوگی کیسر پر, تو ذرا اس دلیل کا تو اندازہ لگائیں کہ ابو جہل پر اتمام حجت کیسے ہوئی.
20 سال میں کیا 15 سال میں کم از کم 15 سال، کم از کم 15 سال میں، اور اس کی زبان میں، اور اسی کے محلے کے بندے نے جو بنفس نفیس جو رسول ہے اس نے کی اس کے اوپر، پھر جا کر اس پر عذاب آیا۔ ادھر جناب قیصر صاحب کو ایک خط آپ نے لکھ دیا تو بس اتمام حجت ہوگی۔ ایک خط لکھنے سے بھی اتمام حجت ہوتی ہے؟ اس خط کے پیچھے وہ ساری سٹرگل ہے، اس خط کے پیچھے وہ نظام ہے، وہ سٹرکچر جو آپ نے کھڑا کیا ہے، اور جب وہ سٹرکچر کھڑا ہو گیا تو خط لکھنے کی ضرورت ہے بھی نہیں۔ وہ تو نبی نہیں بھی ہے تو سٹرکچر کی موجودگی میں ہوگا۔ تو یہ تو اس وقت کی بات ہو گئی، لیکن میں ابھی اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا نا، کیونکہ اس کی پوری وہ کرنا پڑے گی۔ تو آج اگر کہیں اسلامی حکومت قائم ہوتی ہے تو وہ دفاعی جہاد تو خیر سبھی مانتے ہیں نا، وہ تو اقوام متحدہ بھی اس کی اجازت دیتی ہے، ٹھیک، وہ ہو گیا۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اقدامی جہاد کا مسئلہ ہے، اس کے لیے کہتے ہیں کہ ظلم کے خاتمے کے لیے آپ اقدامی جہاد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب قرآن مجید نے اس جو ایک بات کہی ہے، ایک تو الہ کلمت اللہ کے لیے ہے، چلیں وہ تو ہے، وہ اس کو نہیں مانتے، اگر وہ اصل میں تو الہ کلمت اللہ بھی ظلم کے خاتمے کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ اچھا، لیکن یہ کہ سورہ انفال میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو دوسرے کافر علاقوں میں مسلمان رہتے ہیں وہ اگر تم سے مدد طلب کریں تمہارے اوپر ان کی مدد فرض ہے۔ یہ تو ہو گیا مسلمان کے لیے مدد، وہ بھی جہاد فی سبیل اللہ ہوگا، اگرچہ کہ آپ مسلمان کی مدد کے لیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ نے یہ حکم دیا ہوا ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہو گیا۔ فرض کریں کافر آپ کو ظلم کافر پر ہوا ہے، وہ مدد مانگتے ہیں آپ سے، پھر بھی آپ پر فرض ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ ظلم کے خلاف آپ جہاد کر سکتے ہیں، تو جب مسلمان نے مدد مانگی ہے تو آپ پر فرض ہے ان کی مدد کرنا۔ بالکل، جب کافر مدد مانگے پھر بھی فرض ہے، حالانکہ ظلم تو کافر پر بھی ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے ظلم کی مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ مسلمان کا ہے۔ ویسے ظلم کا خاتمہ آپ کی ذمہ داریوں میں شامل ہے، لیکن وہ الہ کلمت اللہ اس کی بنیاد بنے گی۔ آپ جا کے یہ یعنی ہم ظلم ختم کرنے آئے ہیں جیسے امریکہ کہتا ہے، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کہیں گے یہ چونکہ اس کے پیچھے اصل میں وہ جذبہ وہ والا ہے نا کہ لوگوں کو ان کے رب کے ساتھ جوڑا جائے، عنوان مختلف ہو جائے، ہاں، عدل قائم کرنے کے لیے، اور وہ عدل جو اللہ نے دیا ہے، ٹھیک ہے نا، اسلام کے لیے آئے، اسلام کا لا آف دا لینڈ اسلام کا ہوگا، ہم آپ کا مذہب بدلنے نہیں آئے، اسلام کا عدل۔ تو اب جب آپ نے اسلام کا عدل ڈٹرمنٹ کر دیا تو یہ تو صرف ظلم کے خاتمے کی بات تو نہیں ہے۔ اچھا، ابھی بھی نہیں بات ختم ہوئی، اگلی سے اس میں ہم جس جگہ پہ ہیں، ہم تو ابھی اس چکر میں، یہ بہت ہی آگے کا سوال ہے، اگلی نسل کا سوال ہے، یہ جتنے ابھی ہم نے ڈسکس کیے۔ قتال کا مرحلہ تو آپ کو اس وقت پیش آئے گا جب آپ نے اسلامی ریاست قائم کر لی۔ اس سے پہلے جو ہم نے حکمت عملی وضع کی ہے اس کے اندر تو قتال شامل ہی نہیں ہے، ہجرت کا مسئلہ بھی نہیں ہے۔ صحیح، ہجرت کا مسئلہ تو تب ہو جب ہم اگر اپنی حکمت عملی میں قتال کو رکھیں، تو ہماری میتھڈالوجی میں تو قتال ہے ہی نہیں، نہ ہجرت ہے، تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جہاں اب ہم کھڑے ہیں، ایشو ہی نہیں ہے ہمارا، نہ ہم نے کسی کو ہجرت کا کہنا ہے، نہ ہم نے کسی کو قتال کا کہنا ہے، ہم تو ایک عوامی تحریک کی بات کرتے ہیں۔ ٹھیک، بس ہم لاسٹ سوال لیتے ہیں، پارٹیسپینٹ کی طرف سے سوال آیا اور وہ پوچھتے ہیں کہ سورہ کہف کے آخری آیت میں فرمایا گیا ہے کہ کل انما انا بشر مثلکم، اور اسی حوالے سے جو ایک نور و بشر کا ایک مسئلہ ہمارے یہاں ہے، اس حوالے سے انہوں نے سوال کیا ہے کہ نور و بشر جیسے مسئلے کیوں پھوٹ پڑتے ہیں ہمارے درمیان، کیوں مسلمان اس طرح کے معاملات میں فراغ دلی، عقل مندی اور اعتدال کے بجائے افراط و تفرید پر اتر آتے ہیں، ایسا رویہ کیوں ہے؟ اصل میں دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ بھئی اپنا اپنا رجحان ہوتا ہے، قرآن مجید میں اس سے ملتی جلتی آیت مل جاتی ہے تو اپنا رجحان اس آیت پر چسپاں کر لیتے ہیں، یا اس آیت کو وہ والا جامہ پہنا دیتے ہیں، جو بھی آپ سمجھ لیں۔ قرآن کسی اور کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوتا ہے، ہم کسی اور میں جا کے اسے فٹ کر دیتے ہیں۔ وہاں پہ جو بات ہو رہی تھی جس میں کہ وہ بات کہی گئی ہے، بنیادی بات یہ ہے کہ ہر رسول کو ان کے امتوں نے انکار اس بنیاد پہ کیا ہے کہ تم ہماری طرح کے بشر ہو، ٹھیک ہے۔
تو اس کے جواب میں جب آپ کہتے ہیں یس میں ہوں، تو یہ اس کا کانٹیکسٹ ہے. باقی جو بڑا فرق ہے بتا دیا، یوخا الیہ انما الہکم الہ، میری طرف وحی کیا جاتا ہے. تم میں سے کس شکل پر وحی آتی ہے؟ فرق ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ تو بالکل مثل ہو گئے؟ نہیں، ظاہری مثل کی بات کی گئی ہے. اس وحی نے کتنا بڑا فرق ڈال دیا ہے. ان کے پاس فرشتہ آتے ہیں، ان کے پاس نہیں آتے. تو جو بھی مخالف طاقتیں ہوتی ہیں ان کی تو کئی قسم کے بہانے ہوتے ہیں نا. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا فرشتہ ہمارے سامنے آئے، یہ نہیں کہا اللہ ہمارے سامنے آ کے بات کرے. تو اصل ایشو یہ ہو رہا ہے جس میں وہ بات کی گئی ہے. باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ جب کچھ لوگوں نے حضور والا روزہ رکھنے کی کوشش کی، رات اگلے دن والا بھی، تو حضور نے فرمایا ایوکم مثلی، تم میں سے کون میری طرح ہے؟ تو وہ جو معنی اس سے ایک خاص ہمارا مکتب فکر لے رہا ہوتا ہے، تو اس کے بالکل مخالف احادیث بھی موجود ہیں کہ تم میں سے کوئی میرے مثل نہیں ہے. اور باقی یہ مسئلے پیدا میں نے بتایا اس لیے ہوتے ہیں، وہ ہماری اسے شارٹ سائٹڈنس کہیں یا پھر ہماری وہ ضرورتیں بن جاتی ہیں نا، ہمارا ایک ٹیگ بن جاتا ہے. اس کے تحفظ کے لیے پھر ہمیں اپنی وہ آیتیں ساری نکال کے اپنے پاس رکھنی پڑتی ہیں، جو اس ٹیگ جو بھی ہم نے اپنے ایک بنایا ہے، سلیکٹیو قرآن اپنانا پڑتا ہے، وہی کرنا پڑتا ہے. صحیح. تو بہرحال اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، قرآن مجید نے جا بجا کہا ہے. اور میرا خیال ہے کوئی علمی بندہ ہے، کوئی جو قرآن مجید کا ترجمہ بھی پڑھا ہوا ہو، اس کا انکار بھی نہیں کر سکتا، کسی بھی مکتب فکر کا ہو. پھر یہی ہوگا کہ بھئی وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ کہتے ہو، اور یہ بات صحیح ہے. صحیح. اگر کوئی بندہ اس طرح کہے کہ بالکل ایک جیسے تھے اور یہ تھا، یہ تو پھر بالکل غلط بات ہے. اور میرا خیال ہے جھگڑا یہی بنتا ہے کہ جب آپ اس طرح بات کرتے ہیں نا کہ جی بالکل، تو پھر اس پہ جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے. دوسرا کہتا ہے یار ایسا تو نہیں ہے. وہ پھر یہ نہیں کہتا کہ وہ اعتدال والی بات کرے، وہ پھر اگلی جا کے کرتے ہیں نا، اتھے رکھ. صحیح. اور وہ پھر وہ والی آیتیں لے کے آ جاتے ہیں کہ دیکھو نا نور بھی تو تھے نا، کہ نہیں تھے. تو ہمیشہ اس طرح کی چیزوں میں ہوتا یہی ہے کہ جو آپ کو اگر فرض کریں دو انتہائیں بھی نظر آ رہی ہوں، تو حقیقت ان کے درمیان ہوتی ہے. یہ آپ کو دو جگہیں بتا دی گئی ہوتی ہیں، تو ان میں تطبیق کرنی ہوتی ہے، وہ اس کو کہیں درمیان میں لے کے آنا ہوتا ہے. ادھر ہی کھڑے ہو جانا یہ اس والی کو بالکل اگنور کر دینے کے مترادف ہوتا ہے. یا تو آپ کی سوچ یوں کرتی رہے نا، کبھی وہاں ہو کبھی وہاں ہو، پھر بھی چلے قرآن کا حق ادا ہوتا رہے گا. لیکن یہ اس طرح زیادہ عرصہ رہے گی نہیں، یہ کہیں آ کے ٹھہرے گی، اور اصل جگہ وہی ہوگی. جب آپ وہاں سٹک کر گئے، آپ نے اپنے ساتھ زیادتی کر لی. قرآن میں اگر یہ ہے تو اس کو بھی مان لیں، چلیں. پہلا سٹیپ یہ ہے. آپ کو پڑھتے ہوئے وہ ملا تو پھر اس کو مان لیں، کچھ عرصہ ان کے درمیان جھولا جھول لیں، پھر سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا. کہیں وہ ڈسکرائبیبل نہیں ہے، نہیں تو اللہ نے ڈسکرائب کر دیا ہوتا ہے. اس لیے یہ دو جگہیں بتائی ہیں کہ اتنے درمیان میں کہیں تلاش کرو. صحیح. چلیں، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. ناظرین کرام، آپ کے سوالات بھیجنے کا اور پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. کل انشاءاللہ دوبارہ آپ کے سامنے اسی وقت حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.